السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسمل ڈرامے کے آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں توقیر جو ہے وہ ریحام سے کہتا ہے کہ تم ابھی بھی میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتی ہو اگر تم چاہتی ہو، جس کے جواب میں وہ کہے گی کہ جب قدم گھر سے نکل جاتے ہیں اور کسی دوسرے کی دہلیز پر نقش چھوڑ آتے ہیں تو پھر بار بار ایک ہی بات نہیں کی جاتی۔ اور پھر ریحام جو ہے وہ اپنے بیٹے موسیٰ سے کہتی ہے کہ تمہارے باپ نے کہے گی کہ تمہارے باپ نے کہا ہے کہ تم سارے جو شادی کے اخراجات ہیں وہ سب تم خود کرو گے، اور اب ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور وہ تمہیں وہ توقیر موسیٰ جو ہے وہ آگے سے پریشانی میں کہے گا کہ اگر وہ میری شادی میں نہیں آئیں گے کہ لوگ کتنی باتیں بنائیں گے، کیا کیا کہیں گے لوگ۔ اور پھر اس کو ایک دھچکا اور ایسا لگے گا کہ جب وہ آفس میں ہوگا تو اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کو موسیٰ کو کہ آپ کو اب آفس سے اور اس کی ہر چیز سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ اور توقیر جو ہے وہ اب اپنی دوسری بیوی معصومہ سے کہتا ہے کہ اب اس کو موسیٰ کو اس کا حق اسی وقت ملے گا کہ جب وہ تم سے آ کے اپنی بدتمیزیوں کے لیے معافی مانگے گا۔ اور پھر دکھایا جائے گا کہ معصومہ جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہے اور اس کی ماں کہتی ہے کہ مان گئے بھائی، صحیح کہتے ہیں کہ جنگ میں جو پہلا وار زبردست کرتا ہے جیت اسی کی ہوتی ہے۔ اب آہستہ آہستہ بسمل ڈرامے میں ہم نے آج کی قسط میں بھی یہی دیکھا کہ توقیر جو ہے اس نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ اپنی دوسری بیوی اور اپنی دوسری شادی کو شرمندگی نہیں سمجھے گا، بلکہ اس کو اپنا حق سمجھ کر وہ سب کے سامنے بھی لائے گا، کیونکہ اس بات پر اس کے گھر والوں نے ہی اسے مجبور کیا ہے، اس کے بیٹے کے رویے نے۔ اس کی بیوی جو ریحام وہ تو کافی حد تک کمپرومائز کر رہی تھی، اور وہ یہ سمجھ بھی رہی تھی کہ بیٹے کی شادی کے لیے ہمیں تھوڑا خاموش رہنا چاہیے اور اس کی بات مان لینی چاہیے، لیکن بیٹا جو ہے وہ اس بات پر اڑ گیا اور موسیٰ نے کافی بدتمیزی بھی کی، اور اس نے جب وہ آفس میں آیا ماں کے کہنے پر کہ تم جا کے باپ سے معافی مانگو، لیکن جب وہ آفس میں آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر پہلے سے معصومہ موجود ہے، اور وہ بھی توقیر سے معذرت کرنے آئی تھی اور اس کو پھول پیش کرنے آئی تھی اور اسے بتانے آئی تھی کہ اس کو جاب مل گئی ہے، اور وہ اس سلسلے میں آئی، لیکن توقیر نے اس وقت اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور تھوڑا غصہ بھی دکھایا اس کی اس سارے عمل پر۔ اور جب وہ آفس سے واپس جا رہی تھی اور اپنے کولیگ سے مل رہی تھی تو اس موقع پر موسیٰ نے اس کو دیکھ لیا اور اس نے اس کی کافی انسلٹ کی اور اسے دھکے دے کر اسے کہا کہ تم آفس سے نکل جاؤ، اور اپنے سارے اسٹاف سے کہتا ہے کہ یہ عورت اب مجھے یہاں پر نظر نہیں آنی چاہیے، اگر یہ آئی تو میں یہ تم لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ انسلٹ اپنی بہت فیل کرتی ہے، اور پھر موسیٰ یہی بیوقوفی کرتا ہے کہ باپ کے پاس جاتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، اور لیکن ساتھ ہی پھر وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو اس کو آج دھکے دے کر نکالا ہے اور میں کل کو اسے جان سے بھی مار دوں گا۔ اب اس بات پر وہ بہت آگ بگولا ہوتا ہے، اور یہ اس کا ناراض ہونا غصہ کرنا بنتا بھی ہے توقیر کا کہ اس کی بیوی کی انسلٹ کی گئی ہے، اور پھر وہ اس جواب میں موسیٰ کو تھپڑ بھی مارتا ہے۔ کافی حد تک جو سٹوری ہے وہ بڑی اچھے انداز میں اور دلچسپ انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ بھی ہے کہ حالانکہ ہمارے مذہب نے اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دے رکھی ہے، یعنی وہ ایک وقت میں 4 بیویاں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے، اور اگر وہ چاروں کے درمیان انصاف کر سکتا ہے تو اسے 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن ہم چونکہ ایک ہندوؤں کے معاشرے کے ساتھ رہے ہیں اور ان کا بہت سارے رنگ ہمارے اوپر آ گئے ہیں، تو ہم نے اس چیز کو ایک جرم بنا لیا ہے کہ دوسری شادی کو ہم جرم کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ بہت غلط آدمی ہے، اس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو دوسری شادی کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اگر ایک مرد یہ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی دونوں بیویوں میں انصاف کر سکے۔
لیکن یہاں پر کچھ الٹا ہی دستور چلتا ہے اور اس چیز کو غلط بتایا جاتا ہے. حالانکہ اگر آپ ویسے کسی سے ملتے ہیں، مرد کسی عورت سے ملتا ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلقات رکھتا ہے، تو یہ بات غلط ہونی چاہیے، یہ جرم ہونا چاہیے، نہ کہ نکاح کر لینا ایک جرم سمجھا جاتا ہے. بہرحال یہ ایک ایسی مثال ہے جو کہ پیش کی جا رہی ہے، ڈراموں میں اس چیز کو پیش کیا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو کسی اور نقطہ نظر سے بھی پیش کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو اور لوگوں میں اس چیز کا شعور آئے کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. نکاح جو ہے ایک شرعی حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کسی کے ساتھ رشتہ بنایا جاتا ہے تو وہ رشتہ غلط نہیں ہوتا ہے. اور اولاد جو ہے وہ باپ کی عزت اس پہ ہمیشہ لازم ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن یہاں پہ جو چیزیں دکھائی گئی ہیں تو ظاہر ہے اس کا پھر ریئیکشن ایسا ہی آتا ہے، اور بہت دلچسپ لگ رہا ہے آگے چل کے کیا ہوگا. کیا موسیٰ کی شادی ہو پائے گی یا نہیں، کیونکہ اس کے سسرال والوں اس کی ہونے والی جو بیوی ہے، منگیتر ہے اس کی، وہ بھی اس کے بدلے ہوئے رویے کو نوٹ کر رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ یہ کچھ مسائل چل رہے ہیں. اور وہ اپنے باپ سے کہتی بھی ہے کہ موسیٰ بھی بدل گیا ہے، انکل بھی بدل گئے ہیں، اور مجھے آنٹی کو بھی لگتا ہے کہ وہ زبردستی مسکراتی ہیں. تو وہ جو جس آئیڈیل ماحول سے وہ متاثر تھی اور وہ پہلے جب آتی تھی وہاں پہ اور سب کچھ اسے اچھا لگتا تھا، لیکن اب اسے سب کچھ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ بھی کچھ کنفیوز ہوتی جا رہی ہے کہ اب شادی قریب آ رہی ہے، لیکن وہ فیملی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں دکھا رہی ہے. ایک بیٹے کی شادی ہے، ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی شادی ہے، اور اس کی تیاریوں میں جیسا وہ پہلے بڑھ چڑھ کر بات کرتے تھے جب منگنی ہوئی تھی، سب کچھ ہوا تھا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ کھلیں گی اور سب کے سامنے آئیں گی. اور دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کون کامیاب ہوتا ہے. کیا ریحام تو اپنی طرف سے کوششیں کر کے ناکام ہو گئی ہے کہ اس کا بیٹے نے اس کے سارے کام بگاڑ دیے ہیں، اور معصومہ جو ہے اس کا لگتا ہے کہ تیر نشانے پر بیٹھنے والا ہے، اور وہ اب ریحام والے گھر میں ریحام کی جگہ لینے میں کامیاب ہو جائے گی. تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ بسمل.